ہمارے لیے آج کا سوال، کیا یسوع خدا ہے؟ خداوند کے پاک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں سیکھیں گے، اور ان ایام میں خداوند یسوع مسیح کی ذات، اس کی شخصیت پر سوال کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا یسوع خدا ہے؟ اور اگر یسوع خدا ہے تو بائبل مقدس میں کہاں اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا؟ تو آج ہم ان سوالات کے جواب کے بارے میں سیکھیں گے، اور خداوند یسوع مسیح پر سوالات کا کیا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سالوں سے اس کی ذات، اس کی شخصیت پر سوال اٹھائے گئے، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہسٹری میں وہ شخصیت ہے جس پر سب سے زیادہ بحث کی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جس پر سب سے زیادہ تحقیق کی گئی ہے، ریسرچ کی گئی ہے، تھیسس لکھے گئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہے، پرستش کی گئی ہے، تعریف اور تمجید کی گئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جسے سب سے زیادہ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے۔ اور اس کی ذات کے بارے میں خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی صداقت درست نہیں ہے، وہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسے 40 رائٹرز نے لکھا ہے، اور 1000 سال سے زیادہ عرصہ اسے تحریر کرنے میں لگا ہے۔ تو بہت سے ادوار آتے ہیں، اور ان ادوار کی وجہ سے اس کی صداقت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اسے 40 رائٹرز نے لکھا ہے، اور مختلف ادوار میں لکھا ہے، لیکن لکھوانے والا ایک ہی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے جس نے انہیں حکمت بخشی، الہام بخشا، اور انہوں نے خدا کے پاک کلام کو مختلف ادوار میں قلم بند کیا۔ میرا ذاتی طور پر اس بات پر قوی ایمان ہے کہ بائبل مقدس کو کسی انسانی دفاع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا اس کی خود حفاظت کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، اور سالوں سے کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن چند باتیں کلیئرٹی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بائبل مقدس کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں۔ بائبل مقدس کا ایک ہی لکھاری ہے، وہ خدا ہے، اور اس نے مختلف لوگوں کو مختلف ادوار میں استعمال کیا، لیکن ان ادوار کا اس کی صداقت پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ لکھوانے والا ایک ہے، اور وہ خدا ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک اس کا فلو ایک ہے، اس کا تسلسل ایک ہے، اس کا پیغام ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے لکھنے والا
ایک ہے اور وہ زندہ خدا ہے۔ میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور پی ایچ ڈی کا جو تھیسس لکھتے ہیں لکھنے میں وہ 5 سے 7 سال لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو 8 سال بھی لگتے ہیں، لیکن اس تھیسس کی جو خوبصورت بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے چیپٹر سے آخری چیپٹر تک فلو ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، جس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کو لکھنے والا ایک ہی شخص ہے اور اس نے اسے اتنے عرصے میں لکھا ہے، اور وہ سالوں کے چینج ہونے سے اس کے پیغام پر، اس کی صداقت پر، اس کے تسلسل پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس جو ہے اس کی صداقت ہے کہ اس کے فلو میں فرق نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مثال میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کا بنیادی کردار خداوند یسوع مسیح ہے، اور پیدائش سے مکاشوہ تک خداوند یسوع مسیح کلام خدا کا بنیادی کردار ہے۔ عہد عتیق میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی، اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، ایمان کی کتاب میں اس کی منادی اور اعلان کیا گیا، خطوط میں اس کی تعلیم کو کلیسیاؤں میں قائم کیا گیا، اور مکاشوہ کی کتاب میں اس کے آنے والے اختیار کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بائبل اپنے اندر صداقت رکھتی ہے اور وہ خدا کا الہامی کلام ہے۔ بائبل مقدس پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عبرانی، یونانی اور ارامی میں لکھی گئی ہے، اور اب اس کے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ جو عبرانی، یونانی اور ارامی کے بائبل مقدس کے اوریجنل حصے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور محفوظ ہیں، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے لوگوں کو حکمت دی اور انہوں نے دنیا میں بولے جانے والی زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ کیا، اور پوری دنیا میں خدا کا کلام پہنچا ہے۔ بائبل مقدس کا کام اور اس کی نوعیت اور اس کا معیار جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ خدا کا کلام ہے، جو تبدیل نہیں ہوا بلکہ سالوں سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا آیا ہے۔ دنیا میں بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جس کا سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 3394 زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ ہوا ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس سے سب سے زیادہ دنیا میں چھاپا جاتا ہے، پبلش کیا جاتا ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے، پرچیز کی جاتی ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ مانتے ہیں اور اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس نے سب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور یہ چیزیں خدا کے کلام کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ خدا کا زندہ، معتبر اور لا تبدیل کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ واحد نجات دہندہ ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ وہ واحد نجات دہندہ ہے۔ اور اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت، خداوندیت، اس کے اختیار،
اس کی قدرت کے بارے میں واضح طور پر تحریر کیا گیا ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 31ویں آیت میں یوحنا کہتا ہے کہ یہ لکھے گے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. جو حقیقی شاگرد ہے وہ مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے، اور مسیح پر ایمان لانے سے وہ حقیقی شاگرد ٹھہرتا ہے. پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جس کا ایمان یہ ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اور حقیقی مسیح وہ ہے جو مسیح یسوع کی الوہیت کو مانتا ہے، اس کی خداوندیت کو مانتا ہے، اس کے اختیار کو مانتا ہے، اس کی بادشاہت کو مانتا ہے، اس سے نجات دہندہ قبول کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی ذات پر آج نہیں بلکہ اس کی موجودگی میں بھی سوال کیے گئے، جن میں سے ایک سوال جو ہے وہ تلاوت کردہ حوالے میں درج ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 53ویں آیت میں یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا ہے کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے سوال کا جو جواب 58 آیت میں دیا وہ ہر زمانہ میں کیے جانے والے سوالوں کا جواب ہے. اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں جو یونانی ورب استعمال کیا اس نے یہودیوں کو پریشان کر دیا، حیران کر دیا، کیونکہ وہ ورب ہے کہ میں ہوں. پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں. کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ خدا ایک ہے اور وہ لامحدود ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اور زبور 90 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے پیشتر اس سے کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. میں ہوں خدا کا نام ہے، یہوہ خدا. اور یہوہ خدا وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو ازل سے موجود ہے. اور خدا نے یہ نام خود قوم بنی اسرائیل پر ظاہر کیا. اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 30 باب کی 13ویں آیت کو پڑھے تو اس کے مطابق موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان سے کہوں گا کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے بھیجا ہے اور وہ مجھ سے کہے کہ اس کا کیا نام ہے تو میں انہیں کیا بتاؤں گا. تو 14ویں آیت میں خدا نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں، یہ میرا نام ہے. اور تو نے انہیں بتانا کہ میں جو ہوں نے تجھے ان کے پاس بھیجا ہے. خدا جو لامحدود ہے، جو یہوہ خدا ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ اپنا نام اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ انہیں بتانا کہ میں ہوں. اور جو لامحدود خدا ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ لامحدود ہونے کے باوجود ان کے لیے موجود ہے. اس لیے خروج 3 باب اس کی 12ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے، انہیں بحال کرنے کے لیے، انہیں نجات دینے کے لیے. اور قوم بنی اسرائیل سے اس نے کہا کہ میں تمہیں مصر کی غلامی سے نکالوں گا اور ملک کنعان میں داخل کروں گا. خدا جو لامحدود ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کے لیے موجود ہوتا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اور انہیں رہا کرنے کے لیے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب کہا پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں، تو اس نے یہودیوں کو بتایا کہ جس خدا نے تمہیں مصر کی غلامی سے نکالا اور ملک کنعان میں داخل کیا، میں وہی خدا ہوں اور میں تمہیں گناہ کی غلامی سے نکالوں گا اور ابدی آرام میں داخل کروں گا. میں یہوہ خدا ہوں. اسی لیے جو وہاں یہودی موجود تھے
8वें बाब की आखिरी आयत के मुताबिक वो पत्थर से उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक उसने तौहीन की खुदा की, क्योंकि वो अपने आप को यहोवा खुदा कहता है। और ये बाइबल मुकद्दस का वो हिस्सा है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत का, खुदावंदियत का, यहोवा खुदा होने का दावा किया। और खरूज की किताब उसके 30 बाब की 15वीं आयत में कि आखिर में खुदा ने कहा कि अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में उसका जिक्र इसी से किया जाएगा। और वो नाम क्या है? मैं हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया कि वो यहोवा खुदा है। और सिर्फ इसी आयत में नहीं, यूहन्ना की इंजील में 7 और मकामात पर खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया कि वो यहोवा खुदा है। यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 48वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, मैं हूं यहोवा खुदा जो जिंदगी का सोर्स है। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, यहोवा खुदा जो रोशनी का सोर्स है, मरकज है। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 7वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, यहोवा खुदा जो दरवाजा है जिसमें से होकर कोई आसमान पर जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 11वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, वो यहोवा खुदा जो अपने लोगों की फिक्र करता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी जरूरियात को पूरा करता है और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान जो है सलीब पर कुर्बान की। वो यहोवा खुदा है। यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 25वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, वो यहोवा खुदा जो जिंदगी और क़यामत दोनों पर इख्तियार रखता है, बल्कि वो उसके ताबे है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, वो यहोवा खुदा जो सच्चा खुदा है, जो हक का खुदा है, वो हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, वो यहोवा खुदा जो अपने लोगों की जिंदगियों को फलदार बनाता है। और हमारा खुदा वो खुदा है जो जरूरत के वक्त हमारे साथ होता है। हमारा वो खुदा नहीं जो हमसे बहुत दूर है, हमारा वो खुदा है जो हमारे साथ रहता है, जो हम में मौजूद होता है, जो हमारी फिक्र करता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमारी हवासत के लिए हर वक्त मुहैया होता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत में कहा, मैं और बाप एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अहद अतीक में यहोवा खुदा ने कौम बनी इस्राइल को बचाया। नए अहदनामा में यहोवा खुदा ने बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से बचाया और उन्हें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया, जो हमारे लिए मेरास है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बतौर ईमानदार, सच्चे ईमानदार होते हुए हमें हर तरह के हालात के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। और एक आयत है रोमियो 8वां बाब उसकी 35वीं आयत, वहां लिखा है, मसीह की मोहब्बत से हमको कौन जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी, जुल्म या काल, या नंगापन, या खतरा, या तलवार। और हमें अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखना चाहिए कि मसीह की मोहब्बत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। जो हकीकी
ईमानदार है, उसे ना मुसीबत, ना तंगी, ना जोर, ना काल, ना तलवार, ना खतरा मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। इसलिए हमें बतौर ईमानदार इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वक्त में, किसी भी हालात में हमें कोई चीज़ जो है वो मसीह की मोहब्बत से जुदा ना करे। हम अपने ईमान में कायम रहें, और हम अपने ईमान में तब कायम रहेंगे मजबूती से जब हम खुदा के साथ मजबूती से चलने वाले बनेंगे, जब हम खुदा के कलाम पर कुली तौर पर ईमान और इत्तेकाद रखने वाले होंगे और खुदा के हुजूर चलने, ज़िंदगी बसर करने वाले होंगे। तो खुदावंद हमारे साथ होगा, हमारी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा और हर ज़रूरत को पूरा करेगा। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे, उस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher. Follow now.